صحیح بھی ہو تو وہ زنی ہے اور صحیح بھی ہو تو زنی ہے. ہائے ان کے بھائی تمہارا دین ہی زنی ہے. الحمدللہ یہ اپنے زبانوں سے اپنی صحیح مسلم بخاری کو سائڈ پہ لگاتے آ رہے ہیں. اہل سنت بھائیو تمہارے مولوی نے اعتراف کر لیا کہ ہمارا دین زنی ہے. یا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا بلا شک میرا باپ اور تمہارا باپ. یہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ باپ سے مراد چچا. بھائی تمہارے مترجمین باپ ترجمہ کر رہے ہیں. چچا گھر سے نکال کے لے آئے ہو, بیٹھے بیٹھے چچا بن جاتا ہے باپ. یہ تمہارا مذہب ہے باپ کو بیٹھے بیٹھے چچا بنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین یہ ذرا ایک کلپ ملاحظہ فرمائیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا جواب دیا حضرت ابو طالب کے حوالے سے, اب رسول اللہ کے والدین کے حوالے سے اہل سنت کتابوں میں کیا نقل ہوا ہے, انشاءاللہ آج تفصیل سے نہایت وضاحت سے ان کے علماء کی تصریحات کے ساتھ ان کی صحیح روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں اہل سنت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے ذرا سماعت فرمائیں. اس کا باپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو, آپ لوگ کو اس کی ماں کو, دونوں کو آپ کافر کہتے ہو. اب یہ اللہ یاری نے کہا کہ آپ لوگ کافر کہتے ہو, اس کے جواب میں اب یہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ تم نے اور تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جہنمی ہیں معاذ اللہ. اور صرف وہ تو میں پہلی قسط میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا اجماع, اہل بیت کا اجماع, روایات رسول اللہ کے والدین کے بارے میں, ہماری اعتقادات شیخ صدوق, اوائل المقالات, وہ الی آخر تمام کتابوں میں, وہ پچھلی قسط آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس موضوع پہ حضرت ابو طالب کے موضوع پہ جو میں نے بیان کی وہاں پہ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں بھی بیان کیا. نبی علیہ السلام کے والدین نہیں بلکہ جناب ابو طالب کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے. سنو میں تمہیں تمہاری کتاب سے. اب یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ہماری کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت ابو طالب کے والدین, حضرت رسول اللہ کے والدین کے بارے میں چلیں جی ہم آپ کی خدمت میں آج ان کے علماء کی تصریحات کے انبار لگائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب کون کون ان کے ہاں قائل ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں, آپ تفصیل سے ملاحظہ کیجئے. صحیح مسلم, یہاں پر باپ کا عنوان کیا ہے, کفر پر مرنے والا جہنمی ہے, اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ اسے مقرب لوگوں کی رشتہ داری فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا ہے, حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے, آپ نے فرمایا آگ میں. پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا بلا شک میرا باپ اور تمہارا باپ. یہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ باپ سے مراد چچا. بھائی تمہارے مترجمین باپ ترجمہ کر رہے ہیں. چچا گھر سے نکال کے لے آئے ہو, بیٹھے بیٹھے چچا بن جاتا ہے باپ. یہ تمہارا مذہب ہے باپ کو بیٹھے بیٹھے چچا بنا دو. تو بلا شبہ میرا باپ اور تمہارا باپ آگ میں ہیں. یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. اب اسی کے ساتھ میں ذرا اس کے کلپ میں ایک اور جو نقطہ بھی تھا, پھر یہ کہیں گے ادھورا چلایا, وہ بھی سن لیں ذرا ایک دفعہ کیا کہتا ہے. طالب کے متعلق تمہاری تفسیر قمی میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والد نبی علیہ السلام کے والد جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب کے متعلق واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ وہ جہنم میں ہیں, ان کو جہنمی کہا گیا ہے تمہاری کتابوں کے اندر. یہ تمہاری کتاب ہے, ہماری کتابوں یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب اپنی کتابوں کا ذرا بتاؤ نا, وہاں پہ رونا کیا روتے ہو. اس کا جواب دو. پہلے اپنی کتاب کا جواب دو, اب ہماری کتاب کا جواب لو. صحیح مسلم کی روایت, پہلی بات یہ ہے کہ وہ شاذ ہے. اگر شاذ ہے, ہم اسے 10 دفعہ پوچھ چکے ہیں, شاذ کی کیا تعریف ہے, 10 دفعہ پوچھ چکے ہیں. تمہارے اندر اگر چشتی جرت ہے نا, تمہارے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے, تھوڑی سی غیرت ہے نا, تو بتاؤ شاذ کسے کہتے ہیں, پھر ثابت کرو یہ روایت شاذ ہے. تمہارے علماء نے کہا وہ شاذ ہے, ثابت تو کرو. صحیح بھی ہو تو وہ زنی ہے اور صحیح بھی ہو تو زنی ہے. ہائے ان کے بعد تمہارا دین ہی زنی ہے. الحمدللہ یہ اپنے زبانوں سے اپنی صحیح مسلم بخاری کو سائڈ پہ لگاتے آ رہے ہیں, لیکن اس کی تو چونکہ حیثیت نہیں ہے, ہم ان کے علماء کی تصریحات رکھیں گے. زنی سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, قطعیات سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے, قطعیات سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اور رہ گئی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, تو ان کی جو کتاب ہے فقہ اکبر, اس میں تحریف ہے. تحریف ہے, تمہارے پورے دین میں تحریف ہے. ابھی ناظرین ہم ان کے کتابوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان کے علماء نے انہی روایات کے اوپر کیا اپنا عقیدہ بنایا یا نہیں بنایا. اگر یہ کہتا ہے یہ زنی ہے تو بھائی تمہارا دین زنیات پہ قائم ہے. تمہارے علماء نے اپنا عقیدہ زنیات پہ بنایا ہے. اہل سنت بھائیو تمہارے مولوی نے اعتراف کر لیا کہ ہمارا دین زنی ہے. کیوں؟ کیونکہ زنیات پہ تم لوگ اپنا دین بنا رہے ہو, اپنے عقیدے بنا رہے ہو. ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میں نے صحیح مسلم سے روایت رکھی تھی. اب ایک قدم آگے بڑھے, سنن ابی داؤد زبیر علی زئی کی تحقیق, مشرکوں کی اولاد کا بیان, باپ کا نام ہے. آگے پھر حدیث لے کر آتے ہیں. اس میں حضرت انس نے بیان کیا ایک شخص
نے رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ آگ میں ہے۔ جب اس نے گردن پھیری تو آپ نے فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے۔ فوائد و مسائل میں کیا لکھتے ہیں؟ ایمان و اعمال کے بغیر محض نسب اور قرابت داری کسی کے لیے باعث نجات نہیں ہے۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا قرابت داری، آپ آگے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے علماء یہاں پہ تو مان رہے ہیں کہ بھائی عمر نے تو رشتہ لیا تھا، رسول اللہ کا تو وہ سسر لگتا ہے، وہ تو رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایمان و اعمال کے بغیر محض نسب اور قرابت داری کسی کے لیے باعث نجات نہیں ہے، آپ کا عالم کہہ رہا ہے۔ وہاں پہ آپ لوگ نسب بھی لے کر آتے ہیں، وہاں پہ آپ لوگ قرابت بھی لے کر آتے ہیں، ساتھ دفن ہو گئے بچ جائیں گے، نہیں بچتے بھائی۔ ایسی تمام روایات جن میں رسول اللہ کے والدین کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور ان کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے، ضعیف اور ناقابل حجت ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں۔ صحیح الاحادیث فی متفق علیہ اہل الحدیث، حمزہ احمد زین، وہی حدیث کہ تمہارا باپ اور میرا باپ نار جہنم میں ہے، صحیح ابن حبان، اس کی مجلد الثانی موسوعۃ الرسالہ کی چاپ، یہاں پر بھی وہی روایت نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ مسند احمد ابن حنبل، حمزہ احمد زین، امام احمد نے بھی اس روایت کو اپنی مسند میں نقل کیا۔ ٹھیک ہے کہ تمہارا باپ اور میرا باپ دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ یہ العیاذ باللہ آپ لوگوں کے ہاں عقیدہ ہے۔ مجمع الزوائد میں حیثمی صاحب بھی کیا ہے؟ اہل جاہلیت کا بیان، یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، توجہ کریں۔ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے جو مہمان نوازی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اس کا انتقال آپ سے پہلے ہوگا اور وہ شخص آپ کا والد ہے، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا میرا باپ تمہارا باپ اور تم جہنم میں ہوں گے۔ یہ روایت امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کی اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ پھر ایک اور روایت دیجیے، حضرت سعد بن ربیع وقات بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ اس نے دریافت کیا آپ کے والد کا؟ نبی نے فرمایا ٹینشن نہیں لو، تم جب کبھی کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرو تو اسے جہنم کی اطلاع دے دینا۔ اس کے رجال بھی کیا ہے؟ صحیح ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ تو احادیث صحیحہ، اس میں کیا ہے؟ کافر کے عمل قبول نہ کیے جائیں گے۔ ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں باپ دیکھ رہے ہیں، کافر کے عمل قبول نہ کیے جائیں گے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک 20 دن نہیں گزرے تھے، وہ شرک کی حالت میں مر گیا۔ آگے بڑھیں۔ السراج الوہاج، ٹھیک ہے، یہ شرح ہے کس کی؟ مسلم بن حجاج کی۔ یہاں پر اس ان ابی و ابا کا فی النار، وہ کہتے ہیں نووی نے اس کو فی جزء الاول میں کیا بیان کیا، اس کے اوپر کیا بیان دیا ہے کہ من مات علی الکفر فہو فی النار، کہ جو کفر پہ مر جائے اور وہ جہنمی ہوگا اور اس کو کسی کی شفاعت قرابت داری جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ نووی اس مسئلے میں ظاہر حدیث کی طرف گیا ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، ظاہر حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کے والد العیاذ باللہ جہنمی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، یہ کہتا تھا ظنی ہے۔ تمہارے علماء نے تمہارے سارے زن سائڈ پہ کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں البتہ بعض روایات میں آیا صحیحین کے علاوہ کہ ان کے جو ہے وہ والدین کو زندہ کیا گیا، پھر انہوں نے ایمان لے آئے، پھر مغفرت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، فلم یثبت علی وجہ، وہ اس طرح ثابت نہیں ہے، اس طرح کی روایات اصل میں صلاحیت نہیں رکھتی للاحتجاج بہ علی ایمانہما، بل کلھا ضعیفہ بل مختلفہ مفتعلہ، کوئی حدیث کسی کام کی نہیں ہے، ضعیف من گھڑت روایتیں ہیں۔ اور پھر امام اعظم ان کے علماء استدلال کر رہے ہیں فقہ الاکبر میں۔ یہ آج اس ایک پنبیری کو پتہ چل گیا کہ بھائی وہ تحریف ہوگی اس کتاب میں، تمہارے تو پورے دین میں تحریف ہے، تمہارے تو قرآن میں بھی تحریف ہے، تمہارے تو پورا دین ہی فارغ ہے بھائی، تمہارا مذہب اہل سنت ہی پورا تحریف شدہ ہے۔ اہل سنت کا نام بورڈ لگایا ہوا، اندر سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سارا تو تم نے خود قبول کیا، ہمارے تو صحیح مسلم بھی ظنی ہے صحیح مسلم ظنی ہے ان کی۔ وہ کیا ہے جی؟ اس میں نص موجود ہے کہ والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر العیاذ باللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ پھر آگے لکھ رہا ہے کہ بھائی اگر وہ کفر پر گئے تو لا یقطع فی عظیم مرتبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما زعم بعضهم فقد نص اللہ سبحانہ فی کتاب العزیز علی کفر والد ابراہیم علیہ السلام ونہاہ عن الاستغفار لہ وہو ابو نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اکرام الرسل علی اللہ وخلیلہ۔ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، اگر نبی کے والدین کافر ہو جائیں تو اس پہ ان کے اوپر قدغن نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں بھی تو قرآن مجید میں آیا وہ کافر تھے، تو لہذا حساب برابر ہو گیا۔ اچھا آگے بڑھیں۔ عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، اسی روایت کو کہ ان ابی و ابا کا فی النار، کہتے ہیں نووی نے کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ٹھیک ہے کل ما ورد باحیاء والدیہ و ایمانہما و نجاتہما اکثرہ موضوع مکذوب مفتری وبعضہ ضعیف جدا، اکثر تو ان میں روایت من گھڑت ہیں جو اس طریقے سے آتی ہیں، ان کے ایمان اور نجات کے بارے میں آتی ہیں، اکثر تو کیا ہے من گھڑت،
موضوع مکذوبہ روایت ہے، بعض ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جس پہ ائمہ حدیث نے کہا کہ وہ درست نہیں ہے روایات۔ اچھا، اس کے بعد آگے بھی کیا بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں پورا ایک رسالہ علامہ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے، اور اس میں اس مسلک کو واضح کیا، وحاذ الحدیث صحیح، یہ جو حدیث ظنی جسے کہہ رہا تھا نا، کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ صحیح مسلم، وہ والد کا بیان ہو گیا، اب والدہ کی طرف آ جائیں۔ رسول نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی، اور میں نے اس سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ اوپر کیا لکھا، نبی اکرم کا اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگنا۔ پھر کیا رسول اللہ نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، آپ روئے، اپنے ارد گرد والوں کو بھی رلایا، پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے بخشش طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، اور میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ زیارت کی اجازت مل گئی لیکن بخشش کی اجازت نہیں ملی۔ سنن نسائی۔ مشرک کی قبر پر جانا، باپ کا نام کیا بھائیو؟ مشرک کی قبر پر جانا، الیاذ باللہ۔ ابو ہریرہ صاحب بیان کرنے ہیں، رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر کو دیکھنے گئے تو خود روئے اور ساتھیوں کو بھی رلایا، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کروں، اجازت نہیں دی گئی، اور باپ بھی آپ نے دیکھ چکے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، وہ مسلمان ہوں یا کافر اور مشرک، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح ابن حبان۔ اس بات کا تذکرہ آدمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کو سرے سے ترک کر دے، مستحب ہے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کو سرے سے ترک کر دے۔ اور اس میں حدیث کیا لے کے آئے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم تشریف لائے، ہم بھی آپ کے ساتھ آئے، جب قبرستان پہنچے آپ نے ہمیں حکم دیا تو ہم لوگ بیٹھ گئے، پھر نبی اکرم قبروں کو پھلانگتے ہوئے ان میں سے ایک قبر پر تشریف لے گئے اور آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے وہاں پہ طویل مناجات کی۔ یہ اسی روایت کو کہ مناجات کی دوبارہ ہمیں وہاں صحیح الحدیث فی متفق علیہ اہل الحدیث، اس میں بھی اس روایت کو کہ رسول اللہ اپنی والدہ کی زیارت پر گئے، وہاں پہ روئے اور رلایا ساتھ والوں کو، کیا کہتے ہیں جی، صحیح، ٹھیک ہے۔ المستدرک علی صحیحین میں بھی اس کو نقل کیا ہے، ابو ہریرہ سے وہی روایت، اور ذہبی نے بھی اس کو کیا کہا ہے، شرط مسلم پہ یہ روایت صحیح ہے، اور دو حدیثیں اس پہ نقل کی ہیں، اور ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے، اور حاکم نے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں روایات صحیح ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل، چونکہ میں روایت کا ترجمہ پہلے کر چکا ہوں، بس صرف آپ کو ان کی تصحیحات دکھا رہا ہوں۔ اسناد حسن، یہ بھی ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، رویا اور ساتھ والوں کو رلایا اور کہا میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی اور لیکن مجھے اجازت نہیں ملی کہ میں بخشش طلب کروں یا نہ کروں، اجازت نہیں گئی۔ صحیح مسلم شرح نووی، یہاں پر اسی میں کہ نبی نے جب اجازت چاہی، وہی جو روایت میں دکھا چکا ہوں کہ اپنی والدہ کی قبر پر جاؤں تو یہاں پر کیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی، فلم یا عدن، لیکن میں ان کی مغفرت کروں، طلب مغفرت کروں یا نہ کروں تو مجھے اجازت نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں اس میں جواز پایا جاتا ہے مشرکین کی زیارت کا، اچھا، اور یعنی ان کی زندگی میں ان کی قبروں کی زیارت کا، ان کی وفات کے بعد، فَهُوَ حدیث صحیح بلا شک، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، شارح مسند ابی حنیفہ صاحب، ابو حنیفہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں وہی کہ میں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ شرک معاف نہیں کرے گا، یہ ھذا دلیل صریح فی ان امہ ماتت کافرہ، یہ صریح دلیل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ العیاذ باللہ، کیا الفاظ ہیں کہ انہا فی النار داخلہ مخلدہ، یہ اس میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں، العیاذ باللہ۔ اور یہ وہ اعتقاد ہے جو ابو حنیفہ کا تھا، ٹھیک ہے، ابو حنیفہ صاحب کا یہ عقیدہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے باطل کر دیتی ہے اس شخص کے قول کو کہ جو کہتے ہیں کہ اہل فطرت جو ہیں وہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پھر ابن تیمیہ، کیونکہ ہم یہ اہل سنت کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں سارے اہل سنت آ جائیں گے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ جامع المسائل، ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں کہ زیارت قبر جو ہے وہ جائز ہے، چاہے وہ میت مسلمان ہو یا کافر ہو، اچھا، لیکن جائز نہیں ہے اس کے لیے استغفار طلب کیا جائے، اس کے لیے دعائے رحمت کی جائے، یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ جیسا کہ صحیح میں اس بارے میں ثابت ہو چکا ہے۔ اور صحیح مسلم میں کیا ثابت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے وہی حدیث لے کر آتے ہیں، رسول نے اجازت مانگی کہ میں طلب مغفرت کروں، فلاں یا عدن لی، اور رسول فرماتے ہیں مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور پھر وہی روایت۔ نیل الاوتار جناب شوکانی صاحب کی، اس میں بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں
کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی اور کہا واہ حدیث صحیح۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو فلم یؤذن لی مجھے اجازت نہیں دی گی فیہ دلیل علی عدم جواز الاستغفار لمن مات علی غیر ملت الاسلام، کہ اس میں دلیل پائی جاتی ہے کہ جو غیر اسلام پہ مرتا ہے اس کے لیے آپ کو جائز نہیں ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں سیرت النبی ابن کثیر یہاں پہ کیا نقل کرتا ہے کہ الغرض دلائل میں امام بہقی نے ان جملہ حدیث کے بیان کے بعد کہا ہے کہ آپ کے والدین اور دادا عالم آخرت میں دوزخی کیوں کرنا ہوں گے کہ وہ بت پرست تھے علیہ باللہ۔ یہ بہقی صاحب بہقی باتیں کر رہے ہیں اور اسی دین پر فوت ہوئے اور عیسیٰ کا دین اختیار نہیں کیا۔ ان کا کفر و شرک پر قائم رہنا نبی کے نسب میں معیوق اور رخنہ انداز نہیں کہ کفار کے نکاح باہمی صحیح اور درست ہوتے تھے جبکہ غیر شرعی نہ ہو، کیونکہ جب وہ اپنی بیویوں کے ہمراہ مسلمان ہوئے تھے تو تجدید نکاح اور ان سے جدا ہونا ضروری امر نہ تھا۔ ابن کثیر کی رائے، ابن کثیر فرماتے ہیں رسول کے والدین اور داؤد کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ دوزخی ہیں۔ یہ ابن کثیر کی رائے بھی یہاں پر آ جاتی ہے۔ مزید بھی ہم ابن کثیر کی یہ کتاب الموضوعات، اس میں بھی کیا ہے جی مسلمانوں کا اختلاف نہیں۔ حضرت عبد المطلب کفر کی حالت میں اللہ یعوذ باللہ گئے، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسی طرح سے کہ وہ بھی کفر کی حالت میں گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت آمنہ بنت وہاب کے اسلام کی جو بات بیان کی جاتی ہے حدیث، وہ کہتے ہیں یہ حدیث بلا شک من گھڑت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نقد و مطالعے کے سیوطی فی والدی المصطفیٰ احمد بن صالح دہرانی کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب جماہیر علماء کا ہے، بلکہ محل اتفاق سلف یہی ہے کہ استغفر اللہ کہ حضرت رسول اللہ کے والدین جو ہیں وہ مات علی الکفر وانہما فی النار۔ الافادات السنیہ کیا ہے جی، یہ کس کی ہے جی، الملقب بے فتاوی مہریہ، یہ مہر علی شاہ صاحب کی۔ مہر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں رسول کے والدین اسلام پر فوت ہوئے یا نہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ والدین کے عدم اسلام کا علماء متقدمین کو تو یقین واثق ہے، علماء متقدمین کو یقین واثق تھا کہ بھائی وہ اسلام کی حالت میں نہیں گئے۔ متاخرین ابن حجر وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے، متاخرین میں بھی، البتہ بعض متاخرین اہل فقہ کو حدیث نے اسلام ابو عین شریفین حضرت رسول الثقلین کو حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اب وہ حدیث کی کیا حیثیت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیغمبر کی دعا سے آپ کے والدین شریف کو زندہ کیا، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ان روایات کو ان کے علماء نے کیا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحاصل ایمان والدین حضرت پیغمبر کا متاخرین علماء کرام کے نزدیک ثابت ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ والدین مصطفیٰ پہ کتاب حدیث احیاء والدین کا مقام، کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ کے والدین کو زندہ کیا اگرچہ اس میں ضعف ہے مگر موضوع نہیں ہے، جیسا کہ بعض نے گمان کیا گیا ہے۔ علامتی متاخرین میں بعض وفات محدثین میں سے بعض نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہوئے اور اسلام لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعف پایا جاتا ہے۔ تو بھائی ضعیف روایت میں جس میں ضعف پایا جائے وہ آپ اس کو ثقہ کے مقابلے میں تو نہیں لے کے آئیں گے نا۔ اس کے بعد یہ ابن کثیر کا میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ملاحظہ فرمائیں تفسیر ابن کثیر، یہاں پہ کہتے ہیں رسول اللہ کے والدین کا تذکرہ۔ قرطبی نے تذکرے میں ایک روایت نقل کی حضور کے والدین زندہ کیے کو ایمان لے کے آئے۔ نیچے کہتے ہیں حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس کی سند میں مجاہیل ہیں، لہٰذا یہ روایت باطل ہے، جو وہ ابھی پیش بھی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے تھے انجام معلوم نہ تھا، پھر جب ان کی دونوں کی حالت معلوم ہوگی تو آپ اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فرمائے اور صاحب بتا دیں کہ وہ دونوں جہنمی ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ یعوذ باللہ رسول اللہ کے والدین کیا ہیں، جہنمی ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ اور یہ کافی میرے پاس اس کے حوالہ جات تھے، لیکن کیونکہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے، میں اسی پہ ابن عابدین ہو، فخر الدین رازی ہو، ملا علی قاری ہو، بیہقی ہو، ابن حجر جیسا کہ خود بیان کیا، ان کے سارے علماء کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے والدین علی یعوذ باللہ وہ کافر اور جہنمی ہیں، یہ ان کا ایک اجماعی مذہب ہے۔ تو یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی، جو یہ اور اس چیز کو بچانے کے لیے شیعوں پہ یہ طعن کر رہے تھے، جبکہ حقیقت آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔